السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 13 ذی الحجہ بات کریں گے صرف 5 منٹ کے مدرسے میں قرآن و حدیث کی روشنی سے اسلامی تاریخ پر۔ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری کے اولاد میں سے تھے۔ آپ کے زمانے میں اسلام کا ایک فرقہ جو معتزلہ کے نام سے جانا جاتا تھا، اس نے علمی حلقے میں کافی اثر ڈال رکھا تھا اور عام طور پر یہ سمجھے جانے لگا کہ معتزلہ بڑے ذہین عقلمند محقق ہوتے ہیں اور ان کی رائے تحقیق اور عقل سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ لوگ فیشن کے طور پر اس نظریے کو اختیار کرنے لگے اور بڑا فتنہ برپا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کام کے لیے امام ابو الحسن علی اشعری کو چنا۔ وہ ان کے باطل عقیدے کی تردید اور ان کی دعوت دینے کو تقرب الی اللہ کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ خود معتزلہ کی مجلسوں میں جاتے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اہل بدعت سے کیوں ملتے جلتے ہیں؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، کیا کروں؟ اگر میں ان کے پاس نہ گیا تو حق کیسے ظاہر ہوگا اور ان کو کیسے معلوم ہوگا کہ اہل سنت کا کوئی مددگار اور دلائل سے ان کے مذہب کو ثابت کرنے والا بھی ہے؟ وہ معتزلہ کی مخالفت اور تردید میں لگے رہے، یہاں تک کہ فرقہ معتزلہ کا زور کمزور پڑ گیا۔ آپ کی وفات 324 ہجری میں بغداد میں ہوئی۔ اور بچاؤ کی صلاحیت اللہ کی ایک قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک جانور کو اپنی حفاظت اور بچاؤ کی صلاحیت سے نوازا ہے۔ بیل، بھینس، بکریوں کو سینگ عطا کر دیے۔ جنگلی جانوروں میں سے ہرن، 12 سینگے گینڈے کو ایسے سینگ لگائے کہ اگر کوئی خونخوار درندہ ان پر حملہ کرے تو آسانی سے اپنی حفاظت کر لیتے ہیں۔ تمام جانوروں کو بچاؤ کا سامان، حفاظت کا طریقہ سکھا دینا، یہ اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ اور ایک فرض کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، لہٰذا اللہ کے آخری نبی اور رسول کو رسول ماننا، اب قیامت تک کسی دوسرے نبی کے نہ آنے کا یقین رکھنا ہر انسان پر، مسلمان پر فرض ہے۔ اور ایک سنت کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا، بلا عذر ٹیک لگا کر کھانا سنت کے خلاف ہے۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت کے استغفار کی بے شمار برکتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پابندی کے ساتھ استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اسے ہر غم سے نجات دلائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق پہنچائیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک گناہ کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ کی نظر میں لوگوں میں سب سے بدترین وہ شخص ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور اس کی بیوی اس کے پاس آئے، پھر ان میں سے ایک اپنے ساتھی کے راز کو دوسرے کسی کو بتائے۔ تو آج کل ہم دیکھتے ہیں یہ جو ویلاگز وغیرہ بنتے ہیں، گھروں کی جو ویڈیوز بنا کے لوگ ڈالتے ہیں یا اپنے گھر کی پرسنل باتیں سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں، بہت زیادہ گناہ کی بات ہے۔ اور مال جمع کرنے کا ہے بہت نقصان۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مال دولت جمع نہ کرو جس کی وجہ سے تم دنیا کی طرف مائل ہو جاؤ۔ اور آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے، قیامت کے دن پرہیزگار لوگ جنت کے سایوں میں اور چشموں میں اور پسندیدہ میووں میں ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا، اپنے نیک اعمال کے بدلے میں خوب مزے سے کھاؤ پیو، ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ اور طب نبوی سے علاج کہ مسواک کے بہت زیادہ فائدے ہیں کہ مسواک منہ کی صفائی اور خدا کی رضا کا ذریعہ بنتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دانتوں کی چمک اور مسوڑوں میں مضبوطی پیدا کرتی ہے، اس سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے، دماغ پاک صاف ہو جاتا ہے، بلغم کو کاٹتی ہے، نگاہ کو تیز کرتی ہے اور آواز کو صاف کرتی ہے۔ اور قرآن نصیحت کرتا ہے، ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کیا کرو، صبح شام اس کی پاکی بیان کیا کرو۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 3 منٹ 45 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔